بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ دراصل اگر ہم اس آیت کا مطالعہ کریں تو یہ آیت مباہلہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، چونکہ اسلام میں جو تلوار کی جنگیں تھیں تقریباً پیغمبر وہ ساری جنگیں لڑ چکے اور فتح حاصل کر چکے۔ اب جو جنگ رہ گئی دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ اب یہ مباہلہ کی جنگ دو نظریات کی جنگ ہے۔ یہ مباہلہ کی جنگ دو مکتب کی جنگ ہے۔ ایک طرف مکتب اسلام ہے تو دوسری طرف مسیحیت ہے۔ دراصل مباہلے میں جو کام تلوار سے نہ ہو وہ کام مباہلے میں ہونا ہے، چونکہ مباہلے میں تلوار نہیں چلے گی، مباہلے میں زبان چلے گی، مباہلے میں صداقت چلے گی، مباہلے میں صداقت گفتاری چلے گی، مباہلہ میں صداقت رفتاری چلے گی۔ مباہلے میں اب شکست اور فتح کا معیار نظریات ہے۔ شکست اور فتح کا جو معیار ہے مباہلہ میں وہ صداقت ہے۔ شکست اور فتح کا جو معیار ہے مباہلہ میں وہ شخصیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسیحیت نے اپنے ادعا سے ہاتھ اٹھانے سے انکار کیا تو اب آیت اتری کہ ان کے پاس علم آنے کے باوجود کہ عیسیٰ کی مثال یہ آدم کی طرح ہے، آدم بغیر ماں باپ کے وجود میں آ سکتا ہے اور خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا، تو عیسیٰ کی تو ماں موجود ہے، یہ کیسے خدا کا بیٹا بن سکتا ہے؟ جب مسیحیوں نے پیغمبر کی تصدیق کرنے سے اس بارے میں انکار کیا تو آیت اتری کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلائے، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلائے، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو بلائے۔ اور اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ کرنے کے بعد ثم اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں پر جو غور کرنے کا مقام ہے، یہاں پر دعا کی بات نہیں ہے، یہاں پر نجعل قرار دینے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان اگر مباہلہ ہو جائے تو وہ دعا کریں گے پروردگار اسے نابود کرے۔ ایک مرتبہ نابود کرنے کی دعا ہے، ایک مرتبہ خود نابود کرنا ہے، یعنی خود عذاب الہی کو اتارنا ہے اور اپنے مد مقابل کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ یہاں پر مباہلہ میں آیت جو کہہ رہی ہے، سیاق آیات میں اگر ہم غور کریں گے، یہاں پر دعا کی بات نہیں ہے بلکہ عذاب قرار دینے کی بات ہے۔ یعنی جو مباہلہ میں جا رہے ہیں یہ مستجاب الدعویٰ ہے، یہ جو مباہلہ میں جا رہے ہیں یہ اس قدر پاور اور الہی اختیارات کے مالک ہے کہ الہی عذاب کو یہ خود دشمنان دین پر قرار دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مباہلہ میں یہ تمام جو صیغے ہیں ابناءنا یہ جمع کے صیغے ہیں، لیکن اگر آپ تفاسیر اٹھا دیں خصوصاً اہل سنت مفسرین جناب فخر رازی ہے، جناب زمخشری ہے اور جناب نیشاپوری ہے، تو یہ جو مفسرین اہل سنت ہے سب نے لکھا اور کہا کہ یہ اجماع ہے، اجماع مفسرین ہے کہ پیغمبر
کن کو لے کر گئے؟ مباہلہ میں کہا کہ پیغمبر اپنا انا کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے۔ حالانکہ یہاں پر اور بھی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا انا، چونکہ اپنا انا یہاں پر ایک لطیف نقطے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بن یا اب، اپنا انا ہے نا، دراصل اس کا معنی ہے ریشہ۔ اگر اولاد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابن ہے یا بن ہے، دراصل باپ کی جڑ ہے، باپ کی اصل ہے، باپ کے اساس کا نام کیا ہے؟ یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ خصوصاً بیٹے کو ہم کہتے ہیں یہ اصل ہے، یہ نسل ہے۔ اگر بیٹا ہے تو باپ کے آثار چلیں گے، اگر بیٹا نہیں تو باپ کے آثار منقطع ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک علمی نقطہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہاں پر اپنا انا حسن حسین نواسے ہے، لیکن یہاں پر بیٹے کہا، اس لیے کہ اپنا انا یہ بن، یہ بن کسے کہتے ہیں؟ دراصل جڑ۔ دراصل مباہلہ میں یہ صداقت رسالت اور نبوت کے گواہ بن کر جا رہے ہیں، تو دراصل یہ اسلام کی جڑیں ہیں۔ یعنی یہ فقط حسنین یہ پیغمبر کے نواسے نہیں ہے، یہ رسالت کے بیٹے ہیں، یہ رسالت کی جڑیں ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا اپنا انا۔ اپنا انا کی جو اصطلاح یہ کیا ہے؟ دراصل رسالت کی جڑیں ہیں، دراصل یہ نبوت کی جڑیں ہیں۔ یعنی اگر حسنین اگر مباہلہ میں جائے تو اسلام بچے گا، اگر یہ نہ جائے تو اسلام نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ مباہلہ کے میدان میں اگر نہ جائے تو یہاں پر صداقت پیغمبر اور نبوت پیغمبر ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے حسنین کو میدان میں لے جانے کی ضرورت ہے، اور جب حسنین مباہلہ کے میدان میں جائیں گے تو ان کی صداقت کی وجہ سے پیغمبر کی صداقت بچے گی، پیغمبر کی نبوت بچے گی، پیغمبر کی رسالت بچے گی، اور پورا نظام اسلام بچے گا اور نظام دین بچے گا۔ اور مباہلہ کے میدان میں ایک دوسرا جو نقطہ ہمیں سمجھنا ہے وہ نساءانہ ہے۔ دیکھو عربی زبان میں عموماً نساءانہ یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر نساءانہ پیغمبر جب مباہلہ کے میدان میں جا رہے ہیں تو پیغمبر کی ایک یا دو بیویاں نہیں ہے، پیغمبر کی 9 بیویاں بقید حیات ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نساءانہ کی جگہ پر 2 بیویوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو 3 تک کم از کم 3، لیکن اس سے زیادہ جس قدر لے جائے گنجائش ہے۔ تو نساءانہ کی جگہ پر قاعدتاً پیغمبر کو بیویوں کو لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن خلاف عرف عرب پیغمبر نے نساءانہ کی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور آپ نساءانہ جمع کے صیغے میں گنجائش کے باوجود آپ مباہلہ کے میدان میں جا رہی ہے۔ دراصل رسالت کو بچانے کے لیے رسالت کے گواہ بن کر آپ صدیقہ کبریٰ بن کر آپ مباہلہ کے میدان میں آپ جا رہی ہے، اور نساءانہ میں فقط تنہا جناب سیدہ کو لیا۔ یہاں سے ہمیں مقام سیدہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت سے ہمیں مدد ملے، چونکہ جو شخصیت جو خود سچی نہ ہو وہ کیسے سچے کی گواہی دے۔ اور اس کے علاوہ دیکھو یہاں پر مقام فاطمہ، ہم جو کہتے ہیں نا کہ فاطمہ کو معراج کی رات وجود فاطمہ یہ بہشت کا اور شب معراج کا تحفہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی نبوت کے یہ گواہ ہے۔ تو پیغمبر کو نبوت ملتے ہوئے یہ ہستیاں دیکھ رہی ہے، اسی وجہ سے مباہلہ میں وہی ہستیاں جا رہی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو نبی بنتے جن ہستیوں نے دیکھا ہے، اور ان ہستیوں میں سے ایک جناب صدیقہ کبریٰ ہے۔ اور یہاں پر انفسانہ کی جگہ پر اہل سنت بہت سارے مفسرین نے لکھا نساءانہ کی جگہ پر جناب سیدہ، اپناءانہ کی جگہ پر جناب امام حسن اور حسین، اور انفسانہ کی جگہ پر جناب
علی مرتضیٰ امیر المؤمنین کو پیغمبر لے کر گئے، اور یہاں پر چونکہ انفسنا یعنی جان رسول، نفس رسول ہم جو امیر المومنین کو کہتے ہیں نفس رسول، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مباہلہ کی آیت گواہ ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ براءت کی تلاوت کے لیے اہل سنت بہت سارے مفسرین نے لکھا، جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو جب بھیجا تو جناب سیوطی نے لکھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے پیغمبر، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے اس سورے کی تلاوت کا حق یا آپ کو حاصل ہے یا اس سے حاصل ہے جو آپ سے ہے، اور رجل من کا، یعنی یا ایک ایسا رجل، ایک ایسا مرد جو آپ سے ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے، مولا امیر المومنین کیا ہے، نفس رسول ہے جو پیغمبر کے وجود کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر دراصل مباہلہ ایک ایسی جنگ ہے جو تلوار اٹھائے بغیر یہ جنگ جیتی گئی، اور آج حق تو یہ تھا کہ عالم اسلام کے ہر گلی اور کوچے میں جشن مباہلہ یہ مسلمان مناتے، لیکن مسلمان مباہلہ کو بھول گئے، حالانکہ یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ یہ جنگ خیبر سے بڑی فتح ہے، یہ جنگ خیبر سے بڑی فتح ہے، اس لیے کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے پیغمبر نے لشکر کا سہارا نہیں لیا بلکہ بچوں کا سہارا لیا، خواتین کا سہارا لیا۔ اس جنگ کو جیتنے کا جو انداز ہے وہ انوکھا ہے۔ 2 بچے ہیں حسن و حسین، اور اتنے بچے ہیں کہ پیغمبر ان کے ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اور ایک خاتون ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے جناب فاطمہ کو میدان میں آنا پڑا۔ البتہ یہاں ایک موضوع کھلتا ہے کہ خواتین کا کردار معاشرہ سازی میں کیا ہے، اجتماعی امور میں کیا ہے، سیاسی امور میں کیا ہے، ان میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن مباہلہ دراصل اسلام کی وہ عظیم فتح ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور فتح نہ ٹھہر سکے۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری قرآنی نسل اس قرآنی فتح کو ہمیشہ، اس قرآنی جیت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، اور جب تک قرآن میں آیا یہ مباہلہ موجود ہے انشاءاللہ آل محمد کے صداقت کا جو اقتدار ہے یہ اقتدار چلتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔